إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ، آج ہم سورہ انشقاق کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق، فلا پس نہیں، اقسم بالشفق میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق اور رات کی اور اس چیز کی جسے رات جمع کرتی ہے، والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب وہ پورا ہوتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، لترکبن البتہ تم ضرور چڑھتے چلے جاؤ گے، طبقا عن طبق ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف، فما لہم پس کیا ہے ان کو، تو ان لوگوں کو کیا ہوا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن، لا يسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون وہ تو جھٹلاتے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم بس آپ انہیں خوشخبری دے دیں ایک دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال کیے صالح، انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم کیا جانے والا۔ دوبارہ سنیے، فلا اقسم بالشفق پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، واللیل اور رات کی، وما وسق اور اس چیز کی جسے رات جمع کرتی ہے، والقمر اذا اتسق اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے یا جب وہ پورا ہو جاتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ البتہ ضرور تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھتے چلے جاؤ گے، فَمَا لَهُمْ بس کیا ہے انہیں، تو انہیں کیا ہو گیا ہے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن، لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتے ہیں، بما یوعون اس چیز کے بارے میں جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم
پس آپ خوشخبری دے دیں انہیں ایک دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم کیا جانے والا۔ فلا اقسم بالشفق، شفق کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے پر جو سرخی نمودار ہوتی ہے اور عشاء تک رہتی ہے، اس سرخی کو شفق کہا جاتا ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد افق آسمان کی سرخی۔ اور لیل یہ رات کو کہتے ہیں جس کی جمع لیالی ہے۔ وما وسق، ما یہاں موصولہ ہے جس کا معنی ہے جو۔ وسق یہ باب ضربہ سے ہے جس کا معنی ہے جمع کرنا، اٹھا لینا۔ اور وسق ایک پیمانہ بھی ہے جس میں 60 سا غلہ آ جاتا ہے۔ چونکہ وسق یہ غلے کی خاصی مقدار اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اسی جمع کرنے کے اعتبار سے عمومی طور پر اس کا ترجمہ یہ بھی کر لیتے ہیں جمع کرنا۔ قمر چاند کو کہتے ہیں۔ اور عزت اتسق، اتسق یتسق، اس کا مطلب ہے پورا ہونا، بر جانا، جمع ہونا، کہ چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لترکبن یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کے آخر میں جو نون ہے یہ نون تاکید کا ہے۔ اس پر پیچھے بات ہو چکی کہ اگر فعل کے آخر میں ایسے نون مشدد آتا ہے جس کو ہم بانون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، تو اس کے معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے اس کا ترجمہ کیا البتہ ضرور تم چڑھتے چلے جاؤ گے۔ تو رکوب کہتے ہیں سوار ہونے کو، سوار ہوتے وقت بندہ کسی سواری پر چڑھتا ہے، تو اس لیے معنی یہ کیا کہ تم چڑھتے چلے جاؤ گے، لیکن بانون تاکید کی وجہ سے اس میں ضرور کا معنی بھی شامل کر دیا کہ تاکید کا معنی آ جائے کہ البتہ ضرور تم چڑھتے چلے جاؤ گے۔ طبق یہ کہتے ہیں درجہ کو، منزل کو، حال کو، حالت کو، ساری اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ فما لہم، اس کے شروع میں جو ما ہے یہ ما استفہامیہ ہے۔ فما لہم تو کیا ہے انہیں، یا ان لوگوں کو کیا ہو گیا۔ اور اسی طرح یوؤن یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جمع کر لینا، چھپا لینا۔ اور غیر ممنون جو نہ کاٹا جانے والا ہو، نہ ختم کیا جانے والا، لا متناہی، لا محدود۔ آئیے اللہ رب العزت ان آیات کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ شروع میں جو نہیں ہے اس کا تعلق سیاق و سباق کے اعتبار سے پیچھے جو نظریہ چل رہا ہوتا ہے اس کی تردید ہوتی ہے۔ کیا مخاطب جیسا تو سوچ رہا ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ میں قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں شفق کی، اور پھر رات کی، اور رات جس چیز کو جمع کر دیتی ہے چاند کی، یہ قسمیں اٹھائیں۔
اور ماں بسک اس کے عموم میں تمام آدمی اور جانور بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے سب دن بھر چلتے پھرتے ہیں اور رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں ان قسموں کا بعد والی بات کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں، جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ ساری چیزیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانے والی ہیں۔ ان تمام حالتوں کو دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ شفق کہ جیسے ہی دن بھر کی دھوپ کے بعد سورج غروب ہوتا ہے، شفق پھیل جاتی ہے، ایک حالت بدل گئی۔ اب شفق جب وہ ختم ہوتی ہے، رات چھا جاتی ہے، تو حالت پھر بدل گئی۔ اللہ کی مخلوق جو دن کو پھیل جاتی ہے، رات کو جمع ہو جاتی ہے کہ دن کو اور حالت تھی اور رات کو اور حالت ہے۔ اور اسی طرح چاند کہ پہلی رات کو چاند بڑا باریک سا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بدر کامل بن جاتا ہے، وہ پورا چاند بن جاتا ہے، اور پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ گھٹتے گھٹتے پھر جو ہے اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جن کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں یہ اپنی حالتیں بدل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو بات کہی ہے، البتہ ضرور تم بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے چلے جاؤ گے، چڑھتے چلے جاؤ گے۔ جیسے آدمی کو دیکھیں کہ ہر لمحہ ہر آن اس کی حالت بدل رہی ہے، کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانی اول کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کو نطفہ کی شکل آگے نسل چلانے کے لیے ایک نطفہ والی کیفیت کو جاری کر دیا، اور پھر نطفہ ماں کے پیٹ میں مختلف حالتیں بدلتا ہے، اور پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری، کبھی غریبی، کبھی دولت، پھر موت، پھر قبر، پھر قیامت۔ یعنی انسان مختلف حالتوں میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسے اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھانے کے بعد تاکیدی کلمہ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ضرور تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھتے چلے جاؤ گے۔ تو جب ایک حالت میں قرار نہیں ہے، جب حالتیں بدلتی رہتی ہیں، تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کیوں نہیں لا دے؟ وہ بھی تو ایک حالت ہے۔ مرنے کے بعد مر جانا ایک حالت ہے، اور پھر دوبارہ زندہ ہو جانا یہ بھی ایک حالت ہے۔ تو انہیں یہ ضد کیوں ہے کہ ہمیں مر کر اسی حال میں رہنا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ ایمان نہیں رکھتے، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا یہ ایمان نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا باری تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب و کتاب دینا ہے، بلکہ ان کی کیفیت تو یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے یہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے مطیع و فرما بردار نہیں ہوتے۔ سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ تو جھٹلانے پر لگے ہوئے ہیں، قرآن حکیم کو جھٹلانے پر اور عقیدہ آخرت کو جھٹلانے پر۔ یہاں جو آیت کریمہ گزری ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اور اس کے اوپر چھوٹا سا لکھا ہے السجدہ، یعنی یہ سجدہ والی آیت ہے۔ تو اس آیت کو سن کر یا پڑھ کر سجدہ کرنا چاہیے۔ میں تھوڑی سی ذرا تفصیل سے سجدہ کے احکام بیان کر دوں تاکہ یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ واضح ہو جائے۔
قرآن حکیم میں جو مختلف صورتوں میں سجدہ والی آیات آتی ہیں، ان آیات پر سجدہ کرنا کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ سجدہ سنت ہے، واجب نہیں، اور یہی موقف زیادہ مناسب دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ اس پر احادیث بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے سورہ نجم کی قرأت کی، فلم یسجد فیہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، کہ اگر یہ سجدہ فرض یا واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی نہ چھوڑتے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے، کتاب الجمعہ میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جمعہ کے دن منبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی، اور جب سجدہ کی آیت آئی تو منبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر جب اگلا جمعہ آیا، انہوں نے دوبارہ وہی سورت تلاوت کی، جب سجدہ کی آیت آئی تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور کہا کہ اے لوگوں، یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا، لہذا جو شخص یہ سجدہ کرے گا اسے اجر و ثواب ملے گا، وَمَن لَّمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو یہ سجدہ نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ جمعہ کے دن صحابہ کی ایک جماعت کے سامنے پیش آیا، اور کسی بھی صحابی نے اس پر اظہار تعجب نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلہ پر صحابہ کا بھی اجماع ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ سجدہ تلاوت سن کر سجدہ کرنا افضل عمل ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے شیطان بھی روتا پیٹتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم کسی سجدہ کی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا اس سے علیحدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، لہذا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور میرے لیے آگ واجب ہو گئی۔ تو سجدہ تلاوت کرنے سے ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے پر، تسبیحات کرنے پر اس کا بھی الگ سے ثواب ملتا ہے، اور یہ چیز شیطان کو رنجیدہ بھی کرتی ہے، اور شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے، اور اس سے دشمنی کو برقرار رکھنا ہماری ایمان کی علامت ہے، ہماری ایمان کی دلیل ہے کہ شیطان سے دوستی نہیں کرنی۔ شیطان سے دوستی کیا ہے؟ وہ چیزیں جو شیطان کو پسند ہیں، انہی چیزوں کو بندہ اگر پسند کرنے لگ جائے تو یہ شیطان سے دوستی ہے، اور وہ چیزیں جو شیطان کو ناپسند ہیں، جن چیزوں سے وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا یہ شیطان سے دشمنی ہے۔ اب علماء کرام کی اس بات میں بھی بحث ہے کہ قرآن حکیم میں کتنے سجدے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 11 سجدے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں 15 سجدے ہیں، اور یہی موقف زیادہ تر راجح دکھائی دیتا ہے
کہ قرآن حکیم میں 15 مقامات پر سجدہ ہے، اور یہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے کیا باوضو ہونا ضروری ہے، یا سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ آئیے اس پر بھی احادیث کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ حدیث مبارک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب الجمعہ میں۔ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ سجدہ والی آیت کی آپ علیہ السلام کی مجلس میں تلاوت کی جاتی تو سارے افراد جو ہے سجدہ کرنے کی کوشش کرتے، ہم میں سے کوئی بعض اوقات اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں پاتا تھا، یعنی اس قدر ہجوم میں اکٹھے سجدہ کیا جائے تو ہر شخص نہ تو باوضو ہو سکتا ہے اور نہ ہی قبلہ رخ۔ مجمع کے اندر آپ علیہ السلام سجدہ والی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ تقریباً مشکل امر دکھائی دیتا ہے کہ سارے کے سارے مجمع نے وضو بھی کیا ہوا ہو اور سارے باقاعدہ جو ہے قبلہ کی طرف بھی اپنا منہ کر سکتے ہو، اس لیے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر تو فرماتے ہیں کہ ہمیں پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کتاب سجود القرآن کے اندر، سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان ابن عمر یسجد علی غیر وضوء، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو سجدہ تلاوت نماز کے اندر بھی کرنا درست ہے، اور نماز سے باہر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو بھی سجدہ تلاوت کرنا سنت اور مستحب امر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سورت تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت فرماتے اور سجدہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو بعض اوقات اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام یہ نماز کے علاوہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے سجدہ والی آیت کی تلاوت سن کر صحابہ کرام سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر نماز کے دوران یہ ہوتا تو پھر تو ہر آدمی کے لیے اس کے سامنے نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے، اور وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ سکتا ہے۔ یا علیہ السلام بعض دفعہ صحابہ کرام کی مجلس کے اندر تلاوت کیا کرتے، تو یہ نماز سے ہٹ کے بھی جو ہے سجدہ کرنا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور نماز کے دوران یہی جو سورہ مبارکہ سورہ انشقاق ہم پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کتاب الجمعہ میں، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، سجدۃ اذا السماء انشقت، سورہ اذا السماء انشقت میں سجدہ۔ اور روایت لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی الصلاۃ لما قرأ اذا السماء انشقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس وقت سجدہ تلاوت کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت کی تلاوت فرمائی۔ تو نماز کے دوران اور نماز کے باہر بھی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے نماز کے باہر آپ علیہ السلام نے تلاوت کی اور صحابہ کرام نے سن کے سجدہ کیا ہے۔ اگر انفرادی بندہ پڑھ رہا ہے تو انفرادی جیسے ہی سجدہ والی آیات پر پہنچتا ہے تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے، اور اجتماعی طور پر اگر وہ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے بھی اور سننے والوں کو سجدہ کرنا چاہیے۔
ہاں اگر نماز کے اندر امام صاحب سجدہ والی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور امام سجدہ کرتے ہیں تو مقتدی حضرات کے لیے بھی سجدہ کرنا پیچھے ضروری ہے کہ وہ نماز کے اندر امام کی اقتداء کریں گے۔ اگرچہ یہ سجدہ واجب نہیں ہے، اگر امام سجدہ والی آیت میں سجدہ کرتا ہے تو پیچھے مقتدی رک نہیں سکتا، اس کا رکنا یہ ایک طرح سے اقتداء نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام اگر سجدہ والی آیت پر پہنچ کے سجدہ نہیں کرتا تو پیچھے مقتدی حضرات کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر سجدہ کر لیں، وہ سمجھیں کہ ہمیں یہ مستحب اور اچھا عمل کرنا چاہیے، نہیں، یہاں بھی انہوں نے امام کی اقتداء کرنی ہے۔ اگر امام نے سجدہ تلاوت پہ سجدہ نہیں کیا تو پیچھے مقتدی حضرات کو بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سجدہ کے لیے بھی تکبیر کہی جائے گی، اور تکبیر کہہ کے اور پھر سجدہ کیا جائے گا، اور اٹھتے وقت بھی تکبیر کہیں گے۔ کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں اور تکبیر کہتے ہوئے سجدہ سے اٹھنا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تکبیر کے بغیر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو نماز کے اندر سجدہ کیا جاتا ہے وہاں تکبیرات کہنا مشروع ہے، اور یہاں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، وہاں مقصود صرف سجدہ ہے، تو باہر کے تکبیر کہی بھی جا سکتی ہے اور تکبیر کے بغیر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر تکبیر کہہ لی جائے تو یہ ایک درست امر ہے، اس لیے کہ ایک مطلق روایت سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے جس وقت بھی جھکتے اور جس وقت بھی اٹھتے۔ تو یہ تو تھے سجدہ تلاوت کے بارے میں احکام۔ آئیے اب سورہ مبارکہ کی اگلی آیات کی طرف۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے یہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں وہ تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کے دلائل میں کوئی کمی ہے یا قرآن حکیم کی آواز ان کے دلوں کی گہرائی تک نہیں پہنچی، بلکہ اصل بات یہ ہے انہوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ ہم نے جھٹلانا ہی ہے، ہم نے ماننا نہیں، اور یہ جھٹلا رہے ہیں اپنے کفر و عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتے ہیں اسے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یوعون، جو اعمال یہ آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں، زبانی جھٹلانے کے ساتھ انہوں نے دل میں جو کبر و عناد جمع کر رکھا ہے، اور جو یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور جو یہ حرکات و سکنات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں خوب جانتا ہوں۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس آپ ایسا کیجئے کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہ دردناک عذاب کی خوشخبری کیوں جو پیچھے ذکر کیا گیا ہے؟ جب قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے یہ جھکتے نہیں، یہ روزی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ روزی آخرت کو جھٹلاتے ہیں، یہ عقائد کا، اسلامی عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں، بس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک طرح سے طنز بھی کیا ہے اور اپنی نفرت کا اظہار بھی کیا ہے، اس لیے کہ خوشخبری کسی اچھی چیز کی دی جاتی ہے، عذاب کی نہیں۔ اور جب ایسا کلمہ خوشخبری کا کوئی طنزیہ فکرہ بولا جائے تو اس سے بندے کے ایک طرح سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک نفرت کا اظہار کیا اور ان پر تنقید کی، انہیں خوشخبری دے دیں، ان کی اعمال کا بدلہ یہی ہے، ان کو اعمال کے بدلہ میں جو جہنم اور آگ ہے اس کی بشارت سنا دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب۔
قرآن حکیم میں بعض جگہ تو عذاب کی نوعیت کا ذکر کیا گیا ہے، آگ کا عذاب ہے، کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب ہے، اور بعض جگہ ایسا ہے کہ صرف بے عذاب علیم، دردناک عذاب کہہ دیا ہے، یعنی یہ نہیں بیان کیا کہ عذاب کیسا ہے، بس اتنا کہہ دیا کہ وہ دردناک ہے، یعنی ایسا دردناک، اس کی دردناکی کا تصور تم دنیا میں کر ہی نہیں سکتے ہو، اس کی دردناکی کو الفاظ کے اندر بیان کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اس کا اندازہ قیامت والے دن جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، مطلق طور پہ فرما دیا۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے یہ عذاب نہیں ہے جو دو قسم کے عمل کرنے والے ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، صالح اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، ان میں سے کوئی نعمت کم نہیں ہوگی اور کوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے طالب علم بھائیوں، بیٹو، وہ جگہ جو دائمی اور ابدی ہے، جہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں کوئی اختلاف نہیں، جہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، جہاں کی زندگی پائیدار اور دائمی ہے، اس کے لیے کوشش اور جہد جستجو کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔